الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زبان خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ من شریک فی محاسنه فجوہر الحسن فی غیر منقصد ثم الرضان ببکر وعن عمرا وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وسرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوگر ہوئے تھے نہ تک کہ ذوات انبیاء پر انبیاء کرام کی جماعت پر بھی جو سرفرازی کے درجے عطا فرمائے ان درجوں میں جہاں دیگر مدارج ہیں وہیں جناب سید عالم کے معجزات میں دو معجزے ایسے روشن جو حضور سید عالم کی کرامت و شان اجلال و عظمت کے مظاہرے پر اور شاید شان ہمیں نظر آتے ہیں. ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید اور دوسرا ہے سفر معراج میں دیدار الہی. محبت سے کہیے سبحان اللہ. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اگر ہم اس رجب شریف کی چاند رات سے لے کر آخر رات تک بھی اس کو تسلسل سے بھی بیان کرتے رہے تو یہ موضوع اپنے دلائل کے اعتبار سے ایسے عالمگیر اور اپنے کمال کے اعتبار سے ایسا ہماگیر ہے کہ ایک عام طالب علم بھی اگر اپنے مطالعے سے اس موضوع سے ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامت و وجاہت کو بیان کرے تو اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا. یعنی اس ایک شان میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمارے محبوب کو جو عظمت و شان عطا فرمائی. معراج سے سر دست جو بات جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہجرت سے پہلے بعض علماء نے 1 سال بعض علماء نے 2 سال زیادہ کثیر اقوال کے مطابق جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے مکہ مکرمہ مسجد الحرام سے آپ کے سفر کو اللہ رب العالمین نے سیر کو شروع کروایا اور یہ سفر موجودہ فلسطین میں موجود قبلہ اول بیت المقدس مسجد الاقصی شریف تک وہاں پر حضور تشریف لے آئے اور تمام انبیاء کرام نصوص صریحہ اور احادیث کثیرہ سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہے کہ تمام انبیاء کرام اپنی مزار مقدسہ سے یا جو آسمانوں کے اوپر ہیں وہ تمام کی جلوہ گری مسجد اقصی کے اندر ہوئی اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی اور وہاں سے پھر حضور سید عالم کا عروج کا سفر شروع ہوا ہے. معراج کا سفر شروع ہوا اس اسرا کے بعد. پہلے آسمان وہاں کے نظائر اور ملاقات, دوسرے آسمان, تیسرے آسمان, بالترتیب اس حوالے سے 7واں آسمان یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا اور پھر وہاں پر جہاں پوری کائنات یونیورسل کا اختتام ہوتا ہے اس کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پر تشریف لے گئے. دیدار رب العزت آپ کو نصیب ہوا اور وہاں سے اللہ کی جانب سے اکرام اور انعامات کو لے کر یہی طویل سفر کرتے ہوئے دوبارہ آپ اپنے مبارک جہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا تھا وہاں پر تشریف لائے. تو یہ
گویا کہ تعداد شمار کرنے سے زیادہ کے سفر کے لاکھوں سال کروڑوں سال کا یہ سفر جو طے ہوا آنے جانے کا قرآن کریم نے ذکر کیا لیلاً، یہ رات کے انتہائی مختصر حصے میں تھا کہ جس کو ہم سیکنڈ کے ڈیوریشن سے بھی تعبیر نہیں کر سکتے، پلک جھپکنے سے پہلے، جس کو علامہ نظام الدین نے تفسیر نشاپور میں فرمایا کہ دروازے کی کنڈی ہل کر اپنے جگہ پر نہیں آئی اور بسترے نے ابھی گرمی چھوڑی نہیں کہ یہ لاکھوں لاکھ کا سال کا سفر حضور سید عالم کو کرا کر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت باہرہ کا ثبوت عطا فرما دیا۔ یہ اس کا ایک آسان انداز میں جلدی سمجھنے کے حوالے سے ایک خلاصہ ہے، لیکن اس خلاصے کی تفسیر اتنی ہے کہ جس پر کئی قرآن کی آیات میرے بزرگوں دوستوں اور کئی احادیث موجود ہیں، جس کو ایک مجلس میں کئی نشستوں میں اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن سر دست ایک مسلمان کو معراج النبی کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیا سمجھنا چاہیے، آج مختصر سی نشست کے اندر تھوڑے سے وقت کے اندر ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو میرے بچوں بزرگوں دوستوں، جہاں ہم نے سفر معراج کا یہ خاکہ دیکھا اور سمجھا، احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، اگر ہم اس بات کو دیکھیں تو آپ کے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ آپ نے کہا یہ لاکھوں سال کا سفر پلک جھپکنے میں طے ہوا، تو میرے دوستوں بزرگوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی یہ فرضی گڑا ہوا قصہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی ایک نہیں متعدد آیات نصوص صریحہ اس واقعہ کامل کی دلیل ہے، اور احادیث کا جو تواتر کا سلسلہ ہے، صحیح احادیث کا جو اس بات کو ذکر کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں آئیں، کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک سب سے سچی کتاب قرآن ہے جو انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ جب آخرت سے دوستی کی ہے تو پھر ایشو پھر آخرت ہی کا بیان ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک عقیدہ ہے، میں نے جو عرض کیا کہ کہاں سے لے کر کہاں تک کا سفر یہ جاری رہا میرے بچوں بزرگوں، یہ کہانی نہیں، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب اس میں دو فکر کے لوگ ہیں، ایک جہالت اور نادانی کے اندر کہتے ہیں محفل میلاد کیوں کرتے ہو، ایک کہتا ہے کہ جناب میلاد لکھا معراج کیوں کرتے ہو، ایک کہتا ہے جی معراج لکھا کہاں ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، سورہ نجم کی 18 آیتیں کتنی؟ حضرت قبلہ اگر قرآن اتنی سچی کتاب ہے، کسی موضوع کو یہ اشارے میں بھی بیان کرے تو اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، تو صرف سورہ نجم میں تسلسل کے ساتھ میں بچوں سے بولنا چاہتا ہوں، غور کریں آپ، 18 آیتیں مسلسل حضور کی معراج پر۔ بولو سبحان اللہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی اور مشہور آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر۔ سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات ہر کمزوری سے، ہر عیب سے، ہر پستی سے۔ کون ذات؟ الذی، وہ ذات، کون؟ اسریٰ، جس نے رات میں سیر کرائی، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو، اسریٰ بعبدہ لیلا، رات میں سیر کرائی اور رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام الى المسجد الحرام، من المسجد الاقصی، مسجد حرام خانہ کعبہ کے مطاف سے لے کر مسجد اقصی موجودہ فلسطین کے اندر مسجد، وہاں تک کیوں لے گئے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی نشانیوں سے دکھائے۔ کیوں لے گئے؟ الذی بارکنا حولہ، اس لیے کہ مسجد اقصی کے گرد ہماری برکتیں ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ وہ ہے جس میں ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہمارا محبوب وہاں پہنچ کر ان تمام برکتوں نشانیوں کا نظارہ کر لے۔ انہ السمیع البصیر، بے شک وہی سننے سمیع ہے اور وہی بصیر ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ، محبت سے سبحان اللہ۔ 60 آیت اور اس میں کمال کا ذکر ہے جناب۔ اللہ فرماتا وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، اے حبیب ہم نے تجھے معراج میں جلوے اس لیے دکھائے تاکہ اس کے ذریعے ہم لوگوں کو آزمائیں۔ حضور کی معراج کا موضوع عام موضوع نہیں میرے بچوں، ٹھیک ہے؟ اب تقریر دی ہے تو ہم تمہارے استاد ہیں، تھوڑی ڈانٹ بھی محبت میں کر سکتے ہیں، اور وہ ڈانٹ میرے بچوں غصے میں نہیں ہے، تعدیب کے لیے ہے کہ قیمتی چیزیں ہیں وصول کرو، پیاری باتیں ہیں لے لو، وقت علم دین کے لیے دیا میرے بیٹو۔
میرے بھائیوں کو لے لو تو یہ ڈانٹ بغض میں نہیں ہوتی، تعبیری ہوتی ہے. اگر یہ ڈانٹ نہ دی جائے تو پھر احکام کیا ہو؟ یہ دل کے نہیں ہوتا، یہ اللہ کی تعلیم کی تعظیم میں. اب سنیے، اب جس آیت کی طرف میں آپ کو لا رہا ہوں یہ معراج نبی کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وما جعلنا ادعیا، حبیب تفسیری معنی، ہم نے آپ کو معراج کی رات میں مشاہدات اس لیے کرائے الا فتنۃ للناس، تاکہ یہ دنیا کے اندر لوگوں کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی لوگ یہ کہتے ہوئے تو نظر آئیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن جب تیری شان آئے گی سامنے تو آنکھیں چرائیں گے. تیری شان آگے کر کے ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے کہ کون ہمیں قادر مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. حبیب ہم لوگوں کے ایمان کو ظاہر کریں گے تیری عظمت سے. فرمایا معراج کرائی اس لیے ہے الا فتنۃ للناس، تاکہ وہ لوگوں کے لیے آزمائش بنے. اب جو تجھے ہمارا محبوب سمجھے گا، یقین کرے گا، وہ تیری شانوں کو قبول کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا. لیکن جو تجھے اپنے مثل سمجھے گا، اپنے برابر سمجھے گا، وہ تیری شانوں کا انکار کرے گا. اب آپ دیکھیے سامنے ابو جہل کھڑا ہے، حضور نے جب سارا واقعہ بتایا نہیں مانا، اور حضرت ابو بکر نے بن دیکھے جب بتایا گیا تو مان لیا. تو لہذا یہ سن لیجئے، قرآن کی اس آیت نے بتا دیا اپنے عموم کے ساتھ، ہمیشہ خدا، اسلام کا نام لینے والے تو ہزاروں نظر آئیں گے، قرآن کا نام لینے والے سب نظر آئیں گے، لیکن آیا وہ قرآن کو دل سے مانتے ہیں؟ آیا وہ اسلام کو دل سے مانتے ہیں؟ آیا وہ خدا کو دل سے مانتے ہیں؟ اس کی کسوٹی کیا ہے؟ شان مصطفیٰ. خدا اپنے محبوب کو شانے دیتا ہے. جو خوشی خوشی اللہ کا محبوب یقین کر کے لے لے وہ امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنی طرح سمجھا وہ فیل ہو گیا. تو اللہ بندوں کو آزماتا ہے مصطفیٰ کی شان کے ذریعے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں معراج بیان کرنے میں دل تنگ نہیں ہوتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں انگوٹھا چومنے میں دل تنگ نہیں ہوتا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ، میں فرائض کے درجے کی بات نہیں کر رہا، میں نفس تعظیم کی بات کر رہا ہوں، جو حضور کی عظمت و شان کے لیے انہیں کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ یہی کہتے ہیں جب حضور کی شان کے لیے ہے تو بس یہی کافی ہے. دیکھیں جب سرکار پر میرے دوستوں بزرگوں معراج نبی کا سفر ہوا، سرکار لوٹ کر آئے تو نبی پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ نبی اپنے معجزے کو ظاہر کرے. جب سرکار نے معجزہ ظاہر کیا اللہ اکبر، تو ابو جہل اپنی عقل میں اپنی طرح سمجھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں سے تو مکہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر 3 مہینے کا ہے، آنا 3 مہینے ہے، اور یہ 6 مہینے تو یہی ہو گئے، تو یہ آسمانوں کا جانا یہ تو ایک اور مسئلہ ہو گیا. تو اس نے کہا جناب یہ تو ممکن نہیں ہے. لوٹ کر جب وہ نکلا، ابھی حضرت ابوبکر صدیق کی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، مستدرک میں موجود ہے صحیح حدیث. راستے میں ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہتا ہے سیدنا صدیق سے ابو بکر ایک مسئلہ تو بتاؤ. کہنے کہ کیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کر کر آ گیا، اگر کوئی کہے تو صدیق اکبر نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہتا کون ہے؟ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں انگوٹھا چومنا کس کیسا ہے؟ ہم نے کہا کس کے نام پر؟ اگر کوئی یہ کہے میں جمیع ما کان و ما یکون کو جانتا ہوں، میں نے کہا کہتا کون ہے؟ صدیقی جواب یہ ہے. اس نے یہ کہا حضرت ابو بکر صدیق سے جو مستدرک میں موجود ہے ذہبی کی توصیف کے ساتھ کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے اونٹ، خچر اور یہ چوپایوں کے دور میں اتنا لمبا سفر مکہ سے مسجد اقصیٰ کا آنا جانا، وہ جائے بھی آئے بھی ایک ہی رات کے اندر، کیا ابو بکر یہ بات ماننے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کافر ابو جہل سے کہا یہ کہتا کون ہے؟ جب اس نے کہا آپ بتاؤ، فرمایا کہتا کون ہے؟ فرمایا آپ بتاؤ ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہتا کون ہے؟ فرمایا آپ کے نبی. تو 1 سیکنڈ نہیں لگایا، فرمایا یہ تو بہت دور کی بات ہے، فیما ابعد من ذلک، میرے نبی اس سے زیادہ بھی آگے کی بات کرتے تو ابو بکر اس کی تصدیق کر لیتا. یہ آیت میرے بچوں میرے بھائیوں یہاں سے مفہوم آیت کا واضح ہو گیا. حبیب وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، ہم نے تجھے معراج کا مشاہدہ اس لیے کرایا تھا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں، اور اس آزمائش میں نمبر 1 آنے والے کامیابی میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے. جہاں سے پتہ چل گیا کہ رسول اللہ کے مقام کو قبول کرنے میں دل
میں شک نہیں لانا چاہیے، اور شک جب آتا ہے جب صحبت بری ہوتی ہے، نظارہ برا ہوتا ہے، لیکن صحبت محفل نعت کی ہو، درس قرآن کی ہو، دیکھنا دکھانا حضور کی عظمت ہو، تو پھر شک سے دل پاک ہوتا ہے۔ اس لیے سنی گج بچ کے سینہ کھول کر سرکار کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے۔ یہ آیت آپ نے دیکھی۔ اب آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ کو کہا گیا، دوست میں تنزن کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ کچے ذہن کے لوگ بیٹھے اس کے وضاحت کرنے، یہ کہنا کہ حضور علیہ السلام رات کو سو رہے تو خواب میں تشریف لے گئے، تو اگر خواب میں کہیں کا مشاہدہ ہو، میں جناب سید عالم کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خواب میں کوئی چیز دیکھے اور بھرے بازار میں کہے کہ آج میں نے خواب میں آسمانوں پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھا، کوئی کہے بات ٹھیک ہے، آگے کی کوئی اور بات کرو، کہے گا آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کیا پریشانی؟ خواب میں اڑنے میں کیا ہوتا ہے؟ تو کافروں کا حضور کے مقابلے میں اشتعال میں آنا اور حضور سے نشانیوں کا ماننا اور پریشان ہونا اور قرآن کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی قید لگانا، یہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ خواب کا معاملہ نہیں ہے، فزیکل جناب رسول اللہ تشریف ہے۔ اب میں یہاں پر اس کو میں قرآن سے کلیئر کرتا ہوں، لمبا نہیں کرتا کہ کیا ہے، کیا معنی ہے، کیا نہیں۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، سبحان پاک ہے وہ رب ہر عیب سے، ہر نقص سے۔ سبحان الذی وہ پاک ہے ہر عیب سے۔ کون پاک ہے؟ اسرا، جس نے سیر کرائی۔ اب اسرا کا معنی کیا ہے؟ ابھی آپ ڈکشنری کھولیں گے، ڈکشنری میں ہم مسلمان اہل سنت یہ کہتے ہیں اسرا کا معنی ہے فزیکل، بندے کا جاگتے ہوئے ہوش میں رات کو ٹریولنگ کرنا، رات کو ٹریول کرنا۔ اسرا میں دونوں معنی ذرا سنیں، ایک تو رات ہو اور دوسرا فزیکل ٹریول کرے، خواب میں نہیں۔ ایک تو رات ہو، اسرا کے اندر دو مفہوم مل کر اس کا معنی بنتا ہے، ایک رات کا اور ایک پریکٹیکل فزیکل، خواب نہیں۔ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے، لغت کیا کریں؟ میں نے کہا قرآن سے بتاتا ہوں۔ آئیے سورہ شعراء، سورہ شعراء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ ادھر اسرا ہے، ماضی ہے، ادھر فعل امر ہے، اسرے بعبادی۔ اب دیکھیں اسرا کا معنی یہاں کیا کریں گے؟ جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو مارنے کے لیے تیاری کی تو اللہ کہتا ہے رات ہی کو ہم نے موسیٰ کو کہا رکنا نہیں، فرعون آ رہا ہے لشکر کے ساتھ۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا ان اسرے بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو نکال۔ لفظ کیا؟ اسرے بعبادی، راتوں رات میرے بندوں کو نکال۔ یہ نہیں ان کو سونے دے، ان کی روحوں کو نکال، نہیں۔ توجہ ہے، یہاں پر ہر چاہے ملحد ہو، غامدی ہو، جو بھی ہو، وہ اسرے کا معنی رات کو چلنے کا کرے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی ان اسرے، کہ وہ راتوں رات نکلے بعبادی، میرے بندے کو لے کر۔ میں نے کہا عجیب اچنبے کی بات ہے، ادھر اسرا آئے تو ادھر رات اور پریکٹیکل معنی کرتے ہو، جب حضور کے لیے آئے سبحان الذی اسرا تو خواب کا معنی کرتے ہو۔ قرآن نے ہی اس معنی کو، کیونکہ قرآن ہی لغت میں کامل اور فصیح ہے، لہذا قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اسرا کا معنی رات کو چلنا ہے اور پریکٹیکل میں چلنا ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ یہ خواب کی بات نہیں تھی بلکہ یہ فزیکل تھی اور حضور تشریف لے گئے۔ اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو قرآن اس کو فتنہ کیوں کہتا، آزمائش کیوں کہتا؟ اگر بندہ کہے میرے دوستوں بزرگوں بڑے بھائیوں بچوں غور کرو، ایک بندہ کہے کہ جناب میں آسمانوں پر اڑ رہا تھا، تو یہ بات تو چیلنج کرنے کی ہے نہیں کہ اس میں کوئی پریشانی ہو۔ لیکن ایک بندہ کہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں کراچی کے اندر اور میں نے ہاتھ بڑھایا اور میرا ہاتھ لندن تک پہنچ گیا، تو یہ پریشانی کی بات ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ خواب کی تو نہیں، وہ تو پریکٹیکل میں ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، ہم نے حبیب تجھے معراج کرائی اس لیے ہے تاکہ اس سے لوگوں کو آزمائیں، وہ لوگوں کے آزمائش بنے۔ یہ دوسری آیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ روح کا سفر نہیں تھا، یہ روح جسم دونوں کا پریکٹیکل سفر ہے۔ آپ سے لاجیکل اور اسلامی بات کر رہے ہیں کہ جس میں قرآن نے جب خود ایک جگہ متعین کر دیا کہ اسرا کا معنی رات کو چلنا ہے حضرت موسیٰ کے لیے، تو یہاں پر بھی معنی
جو بن گیا سبحان الذی اسرا، ادھر ماضی ہے ادھر فعل امر ہے، معنی ایک ہی ہے، چلنا پریکٹیکل فزیکل اور رات میں چلنا۔ تو قرآن نے واضح کر دیا کہ حضور کا کتنا حیران کن معجزہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سفر ہوا۔ ایک بات غور سے سنیے، مجھے ایک بندہ کہنے لگا آپ معراج کی محفل کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن میں معراج کا ذکر ہے؟ کہنے لگا ہے۔ میں نے کہا سورہ نجم کی 18 آیتیں معراج پر ہیں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور 60ویں آیت 2 آیتیں معراج کی ہے؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا کتنے ہو گئے؟ کہنے لگے 21۔ میں نے کہا سورہ زخرف میں معراج کا ذکر ہے؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا بخاری کتاب الصلاۃ کی پہلی حدیث معراج کے بارے میں ہے؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا مسلم کتاب الایمان کی حدیث معراج کے بارے میں؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا جامع ترمذی میں معراج کا ذکر ہے؟ کہنے لگے ہے۔ میں نے کہا نسائی کتاب الصلاۃ میں ہے؟ میں نے کہا ہے تو بیان کرو۔ جلدی جلدی میں آپ کے انڈیکس گنوا ہیں، کہنے کہ بیان کریں گے۔ میں نے کہا بیان کریں گے تو مائک بھی لگانا پڑے گا، کاموں تو لگے گا۔ میں نے کہا پھر تو عوام بھی آئے گی، کہنے کہ یہ آئے گی۔ میں نے کہا پھر اس کے لیے اشتہار بھی بنانا پڑے گا، کہنے کہ بلانا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر اس اشتہار پر ٹائٹل نام بھی لکھنا پڑے گا کہ قرآن میں تو کئی سبجیکٹ ہیں لیکن آج ہمارا سبجیکٹ معراج کا ہے، یہ کرنا پڑے گا، کہنے یہ کرنا پڑے گا۔ تو میں نے کہا مولوی صاحب بدعت کہاں گیا؟ ساری چیزیں مانی گئے آپ ہمارے ساتھ بھی مان گئے، اسٹیج بھی مان گئے، ذکر بھی مان گئے، مجمع بھی مان گئے۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ اور 2023 جس میں اسلام دشمن قرآن جلا رہا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ کے خاکے بنا رہا ہے، اس میں اگر آپ عظمت کے موضوع سے امت کو روکو گے، شان مصطفیٰ کے ذکر سے لوگوں کو روکو گے، تو مجھے بتاؤ اور کون سا ایسا کاز اور کانسیپٹ ہے جس میں بندے کے دل کے اندر ایمان کی حرارت باقی رہے؟ اب تو پہلے سے زیادہ میلاد ہو، پہلے سے زیادہ شب معراج کا ذکر ہو، پہلے سے زیادہ اس محبت کو لے کر نمازوں کی پابندی ہو، پہلے سے زیادہ والدین کا ادب ہو، پہلے سے زیادہ درس قرآن اور قرآن پر عمل ہو، اس لیے کہ جب جنگ لگی ہوئی ہوتی ہے تو پھر بندہ جنگ کی حالت کے اندر اپنے مشن پر عمل کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے میرے دوستوں بزرگوں، میں بات کو ایک 3 درجے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ معراج کی تفصیل بیان سے باہر ہے۔ اس کا آخری درجہ میں آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی شب گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کثیر احمر کے پاس دیکھا۔ الفاظ حدیث میں ضبط پڑھنا مقصود نہیں، اس کی حکایت کر رہے ہیں کہ رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ قائما او کما قال علیہ السلام، میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور حضرت موسیٰ کے قریب سے نہیں گزرے، اوپر سے گزرے ہیں۔ اگر میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ چلے جائیں 25ویں منزل پر تو آپ کو میں کھڑا ہوا لگوں گا یا بیٹھا ہوا کوئی اندازہ لگا پائیں گے؟ آپ نہیں لگا پائیں گے۔ آپ اپنی ہائٹ پہ چلے گئے، آپ چلے جائیں 50 منزل کے اوپر، 100 منزل اوپر، تو پھر میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، صرف ڈاٹ نظر آئے گا۔ لیکن جناب سید عالم کا مشاہدہ آپ دیکھیے کہ جا رہے ہیں براق میں اوپر اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ بیٹھا نہیں، یہ موسیٰ ہی ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے پتا چلا مرور زمانہ اور حوادث زمانہ کا اثر رسول اللہ پر نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں سرکار نے جو سفر کیا، توجہ کیجئے گا، وہ کیا براق کے اوپر۔ براق برق کہتے ہیں عربی زبان میں بجلی کو، براق اس کا مبالغہ ہے، یعنی اتنی سپیڈ سے چلنے والا وہ جنتی سواری جو بجلی کی رفتار میں چلتی تھی۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ ٹرین میں بیٹھ جائیں اور آپ کی ٹرین آہستہ آہستہ چل رہی ہو تو قریب کے مکانات آپ کو نظر آئیں گے، ٹرین تیز ہو جائے گی تو مکانات کے نقشے نظر آئیں گے، ٹرین اور تیز ہو جائے تو آپ کو کچھ دھیما دھیما سا رنگ نظر آئے گا، ٹرین اور تیز ہو جائے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ٹرین کا سفر نہیں براق کا تھا، اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں لیکن دیکھ لیا یہ موسیٰ ہے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ توجہ ہے۔ ایک دوسری بات، آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو ڈرائیونگ میں سامنے ونڈ اسکرین ہوتا ہے جو ہوا کو روکتا ہے۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، جیسی جیسی آپ کی سپیڈ بڑھتی ہے آپ کے کپڑے اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی ٹوپی اڑنا شروع ہو جاتی ہے، آپ فوراً ٹوپی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے سپیڈ بڑھے گی سمت مخالف سے آنے والی ہوا کی تیزی بڑھتی چلی جائے گی، تیزی جو بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ اور جناب سید عالم کا سفر براق، اللہ اکبر، حضور کا سفر براق جس پر آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور براہ راست حضور چل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیے سمت مخالف سے آنے والی ہوا کا زور
امامہ تو امامہ شملہ مبارک بھی جنبش نہیں کرتا. یہ ہے وہ مقام، یہ ہے علوم مصطفیٰ، یہ علوم ذات مصطفیٰ کے حوادث زمانہ کا کوئی اثر ذات مصطفیٰ پر مرتب نہ ہو، بلکہ حضور سید عالم کا اثر ہر اثر کے اوپر مرتب ہو جائے. اللہ اکبر. اس بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے ذرا آپ سنیے. یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی حدیث ہے. میں قرآن کی طرف آتا ہوں. یہاں پر اسرا کا معنی کلیئر کرنے کے بعد معراج کو آزمائش کو قرآن نے کہا ہے کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فطرة للناس. اب آپ دیکھیے، اب آئیے بخاری شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں میں جب چھٹے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ سے وہاں پر ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ رب نے آپ کو کیا دیا. خلاصہ روایت حدیث کا حکایتاً میرے دوستو حضور نے فرمایا 50 نمازیں، فرمایا آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، جا کے کم کرائیے. 9 دفعہ سرکار گئے، 45 نمازیں رب نے اپنے فضل سے معاف فرمائی، 5 رہ گئی. اب یہ سارا مکالمہ فزیکل ہو رہا ہے، یہ روح کے ساتھ نہیں ہو رہا. حدیث کے الفاظ رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا. اس سے قبل آپ مسلم شریف دیکھیے 50 کے قریب حدیث عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جناب بیت المقدس کے اندر جناب سید عالم کا انبیاء کو نماز پڑھانا 50 احادیث اس پر کھڑی ہے، روایت قرآن کے شواہد ہیں. اب یہ ساری چیزیں فزیکل ہو رہی ہیں. سرکار سے پہلے 4000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 11000 سال جو مزاروں میں تشریف لے گئے سب باہر آ گئے. بد مذہب کا قانون ٹوٹ گیا کہ کروٹ ٹھیک نہیں کر سکتے، مزار سے آ نہیں سکتے. سارا قانون معراج کی رات ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. انبیاء کرام باقاعدہ اپنے روح اور جسم کے ساتھ تشریف لائے، مسجد اقصی میں بھی آئے اور آسمانوں پر بھی آئے. معراج کی رات ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا. انبیاء کرام باقاعدہ اپنے روح اور جسم کے ساتھ تشریف لائے، مسجد اقصی میں بھی آئے اور آسمانوں پر بھی آئے. جو ہے یہاں مرزائیوں کا بھی اعتراض ختم ہوتا ہے. مرزائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ تو قیامت کے قریب آئیں گے نا، تو ختم نبوت کیسے؟ میں نے کہا مرزے ڈیلے، دلیل بنانی تھی تو معراج میں سارے انبیاء کو بناتا، کیونکہ یہ کہ حضور کے بعد نبی آنا اگر ختم نبوت کے خلاف ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جناب حضرت عیسیٰ جو آ جائیں گے. تو میں نے کہا ایک نبی سے کیا دلیل بنا رہا ہے؟ معراج کی رات تو 1,24,000 سب آ گئے، اس کو دلیل بنا کر ہمارے سامنے آنا. تجھے پتا ہے دلیل وہ نہیں بن سکتی، اس لیے کہ ختم نبوت سے مراد یہ نہیں کہ جو انبیاء پہلے گزر گئے وہ نہیں آ سکتے. ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ حضور کے اعلان کے بعد کوئی جدید اور نبی نیا نہیں آ سکتا، نیو نہیں آ سکتا، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا. سیدنا عیسیٰ ہو یا حضرت موسیٰ کا اپنی قبر سے آنا ہو یا معراج کی رات 1,24,000 کا آنا ہو، یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنا دور پہلے گزار چکے، اعلان کر چکے. حضور کے اعلان کے بعد کوئی نیا اعلان نبوت کا نہیں ہوگا. یہ دوسرا جواب مرزائیوں کا یہاں پر بنتا ہے. لیکن اگر آپ قرآن مجید دیکھیں، بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ جناب نہیں روح ہے، وہ بھی مرزائیوں کی طرح تھوڑے ہلے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ حضرت موسیٰ کی روح تھی، وہ حضرت ابراہیم کی روح تھی. ہم سے قرآن سے بتا دیجئے. میں صرف اسی درجے میں رہ کر ایک آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں میرے دوستوں بزرگوں. قرآن مجید نے جناب سید عالم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. موسیٰ علیہ السلام کئی ہزار سال پہلے اپنی مزار میں جا چکے ہیں حضور کے اعلان سے. اللہ کہتا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. اے حبیب آپ موسیٰ کو دیکھنے میں شک نہ کرنا. موسیٰ کو فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، موسیٰ کی ملاقات پر شک نہ کرنا. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کی کیا تفسیر کی جائے؟ یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ حبیب جو آسمانوں پر اور مسجد میں حضرت موسیٰ کا مشاہدہ ہو چکا تھا، اس کے مشاہدے میں آپ نے شک نہیں کرنا. تو یہ تمام ترتیب معراج النبی کی، اس کو کوئی حضور کی شان و عظمت اور اللہ کا محبوب اعظم تصریف کر کے ہر جہت کو قبول کر لیتا ہے، اور جو اپنے برابر سمجھتا ہے وہ ابو جہل کے نہج پر چل کر، راستے پر چل کر ایمان کی دولت کو برباد کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ. اے حبیب
ہم نے تجھے معراج کا مشاہدہ کرایا اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے ہم آزمائیں کہ کون تیری شان کو ہماری نسبت سے قبول کرتا ہے اور کون اس کو قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی تقریباً 23 آیت، کتنی؟ 23 آیت، اور آگے آپ دیکھیے متواتر آیات اس بات پر واضح مبنی ہے کہ حضور سید عالم کی معراج حق ہے۔ یہ شک کی نیت سے نہیں، یہ طالب علموں کے یقین کو مضبوط اور اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے۔ آخری بات آپ یہ دیکھیے کہ معراج حضور کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ یہ کہ حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ بولو سبحان اللہ۔ کوئی شخص اگر یہ دوسرا دعویٰ کرے تو اسلام سے باہر ہے، مسلمان نہیں۔ یہ حضور کے خصوصیات میں سے ہے۔ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اللہ رب العالمین کو کرنا، سدرۃ المنتہا سے برا ہونا اور دنیا کی حد سے نکل کر عالم آخرت میں داخل ہونا، بقول امام ربانی کے اس پورے منظر کو بیان کیا۔ فرمائے دیدار حد دنیا کے اندر نہیں ہے، حد آخرت کے اندر ہے کہ جو آپ کے کلمہ پڑھنے والے کو بھی قیامت کے دن مثل 14ویں کے چاند کے اللہ نصیب فرمائے گا۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے، غلوف بڑی بری چیز ہے۔ بعض لوگ گھوڑے کو خدا بنانے میں آسرا نہیں کرتے لیکن دیدار الہی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے مذہب میں اصول میں کہ دیدار نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا وہ جو نئی چیز تھی اس کو آپ نے اتنا بڑا دیا، جو چیز لاجک اور توازن کے مطابق تھی اس کا انکار کر دیا۔ حالانکہ کہتا ہے کہ دیدار تو ثابت نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ کا ہاتھ بھی مان لو، اس میں انگوٹھی علی بھی مان لو، معاذ اللہ، اور اس پر عقیدہ بھی رکھ لو، یہ سب کچھ ہو جائے، انگوٹھی وہاں پہنچ سکتی ہے، معاذ اللہ مصطفیٰ کو دیدار نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہتے اہل سنت جن کو خدا نے توازن بالکل برحق عطا فرمایا۔ اگر دیدار کا بھی قول کیا تو احاطے کا نہیں کیا کہ دیکھا ہے، دیکھا ہے، گھیرا نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا سر اٹھا کے آسمان کو دیکھو، کہا دیکھ لیا، کہا آسمان تو آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا۔ کہا کہ بھائی دیکھنے کی بات کی ہے، گھیرنے کی تو نہیں کی ہے، تو بلا تشبیہ ہم نے دیدار کی بات کی ہے، ادراک اور احاطے کی بات نہیں۔ یہ توازن اہل سنت کا ہے میرے دوستو بزرگوں۔ آخری آیت آپ یہاں پر دیکھیے جو قرآن کریم خود اپنی آیتوں میں دیدار کو کلیئر کر دیتا ہے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے قریب ہوئے جیسے اس کے شان شان ہے، یہ بات ہماری عقل کی حد سے باہر کی تھی۔ اللہ اکبر، تو اللہ نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا۔ طلباء جانتے ہیں کہ دنا ماضی کا صیغہ ہے، اب اس کا فاعل کون ہے؟ جبریل قریب ہوا یا اللہ رب العالمین اپنے شان شان؟ یہ آیت خود کلیئر کرے گی آگے۔ فرمایا ثم دنا، پس وہ قریب ہوا۔ میں سادہ معنی کرتا ہوں، فتدلا، پس اور قریب ہو گیا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہوا کہ 2 قوسوں کے برابر، او ادنا، اس سے بھی زیادہ قریب۔ یہ ترتیب سے آیت چل رہی ہے، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، قریب ہونے کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا فاوحی الی عبدہ، پس بات کی اس نے اپنے بندے سے، ما اوحا، جو کرنی تھی۔ اب یہ آیت کو آپ تھوڑی دیر کے لیے دیکھیے تسلسل سے، تینوں آیت ایک ساتھ ہے۔ ثم دنا، وہ قریب ہوا، کون؟ آیت بتائی گی آگے۔ فتدلا، اور قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، 2 قوسوں کے برابر ہوا اور قریب ہوا۔ یہ کون قریب ہوا تھا؟ فاوحا، جو وہی کر رہا تھا۔ فاوحا الی عبدہ، اب یہ جبریل تو مراد نہیں ہے کیونکہ حضور سید عالم جبریل کے عبد تو نہیں ہے، حضور تو اللہ کے عبد ہیں۔ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اس نے وحی کی اپنے عبد، اپنے بندے تک جو کرنی تھی۔ تو جس نے وحی کی وہی قوسین سے زیادہ قریب ہوا، وہی قریب ہوا۔ تو یہی ترتیب آیت کو لے کر حضرت انس کہتے ہیں بن الجبار رب العزت، وہ رب تھا جو اپنے شاعر شان اپنے محبوب کو اپنا قرب عطا فرمایا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں انا محمدن رعا ربہ مرتین، صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے رب کو 2 دفعہ دیکھا، مرتن ببصرہ،
اپنے پیشانی کی آنکھوں سے ایک دفعہ، وَمَرَّةً بِفُؤَادِهِ، اپنے دل کی آنکھوں سے ایک دفعہ. یہ اتنا بڑا واضح موضوع تھا کہ بات کو سمیٹتے ہوئے اماموں کے امام احمد بن حنبل، جن کی مبارک کتاب اٹھا کر من گھڑت روایت پڑھ کر الزام ان پر لگایا جاتا ہے، تو ذرا غور بھی کر لیا جائے. دیکھو امام احمد کہتے جی امام احمد کی آپ نے توہین کر لی ہے. میں نے کہا جناب کسی بزرگ کی کتاب کے اندر وہ تو مرتبین ہوتے ہیں اور پھر وہ سند بھی ان کی اپنی نہیں. اگر روایت نقل کر دی جائے اور روایت سند پر جرا ہو تو صرف ہم کیوں گناہگار ہیں جنہوں نے موضوع کہا ہے؟ سب کو پھر امام احمد کا گستاخ کہیے معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ غلط اور جذباتی نظریہ ہے. علم کی بات علم کے دائرے میں کی جائے تو اچھی بھی لگتی ہے اور قبول کی جاتی ہے. سیدنا امام احمد بن حنبل آپ منبر پر جب لگے تھے اور کسی نے آپ سے کہا حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، یہی امام حضور نے اللہ کو دیکھا ہے، آپ نے ایک لمبی سانس کھینچی، فرمایا رعا 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 رعا. جب تک آپ کی سانس چلتی رہی آپ یہی کہتے رہے رعا، دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا. لہٰذا میرے دوستوں بزرگوں، اس مہینے کا شاہکار موضوع میرے آقا ہمارے آقا جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر معراج، آپ کے اطمینان قلب کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا اس موضوع کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوطی کا سامنا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے. رب کی قدرت باہرہ اور کاملہ پر یقین کامل کے لیے اس موضوع کو ہمارے لیے اللہ رب العالمین سبب بنائے اور موجودہ حالات کے اندر جہاں قرآن اور حضور سید عالم کی عظمت کے لیے اہل مغرب اپنی ذہنی پستی کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی فکری کمزوری سوخیانہ اور اپنی شکست کو قبول کرتے ہوئے جو حرکات وہ خاکوں کے ذریعے یا قرآن کو نظر آتش کر کے معاذ اللہ کرنے کی وہ ناکام اور پاگل پن اور اپنی شکست کا مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ وہ موضوع ہے معراج مصطفیٰ جو خوبصورت خوب الہام نعت خوانوں کے ذریعے اور قرآن کریم کے مدرسین کے ذریعے ہمارے دلوں کے اندر یقین کی حدوں کو مضبوط کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا جو ہم نے سنا اس کو قبول کرنے کی اور آخری سانس تک مصطفیٰ کریم کی اطاعت، عظمتوں کا اقرار اور معراج کی رات جو حضور نماز لائے، والدین کا ادب لائے، سود اور حرام کاموں کا عذاب آپ نے دیکھا تو جس چیز کو عذاب بنایا گیا اس سے بچنے کی اور جو تحفے آپ لے کر آئے بالخصوص نماز، ان کو ان کے وقتوں میں اس کے شرائط کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ شان مصطفیٰ کی قبولیت اس وقت اتمام کو پہنچتی ہے جب تعلیمات مصطفیٰ، ہدایت مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ کی ہر کڑی پر عمل کیا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.